الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وقال في مقام آخر بخطيئة يعملها۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام پاکیزہ کلمات اور اچھی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کے نفع نقصان کا تنہا مالک ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اکیلا اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس پوری کائنات کا تنہا مالک، وہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا تنہا رزاق رزق دینے والا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر قسم کی کمی، خامی، نقص، عیب سے اس کی ذات بالکل پاک ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو طیب ہے، پاک ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو، پاک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، اچھی باتوں کو، اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے، اچھے ماحول کو، اچھے معاشرے کو پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی حسین ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ اللہ حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو اس کی ذات ہر قسم کے نقائص سے، عیب سے، کمیوں سے، خامیوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے سارے ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے کچھ گناہ، نافرمانی، حکم عدولی، بغاوت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بغور سننے اور کامل عمل کی توفیق
عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد بھی ہمارے سامنے بیان کیا کہ میں نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ جملہ میرا بارہا آپ لوگوں کے سامنے آتا رہا، لیکن ایک وقفہ ہو گیا، شاید ذہنوں سے یہ بات نکل گئی ہوگی کہ انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کرنے کے لیے زندہ رہنا ہوگا، اور زندہ رہنے کے لیے کمانا کھانا ہوگا، مزدوری کرنا ہوگا، جاب کرنا ہوگا، بزنس کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں عبادت سے، دین سے، یہ چیزیں الگ نہیں ہیں عبادت سے اور دین سے۔ جی یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب عبادت کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کچھ چیزیں ہیں جو عبادت ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، ان باتوں کو کما حقہ حق الاستطاعہ، جتنی طاقت ہے، جتنی انسان کے اندر گنجائش ہے، حتی المقدور ان کاموں کو کرے، ان باتوں کو اپنائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے، جن کاموں سے منع کیا، حتی المقدور پوری طاقت کے مطابق ان کاموں سے بچا جائے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا تصور یہ ہے۔ عبادت کا تصور نماز، روزہ، حج، عمرے وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہے۔ عبادت کا یہ پورا تصور ہے۔ عبادت کا تصور یہ بھی ہے کہ جو کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، جتنا اور جس موقع پر کیا، جس طریقے پر کیا، اس طریقے پر، اس موقع پر، اتنی مقدار میں، اس جگہ پر اس کام کو انجام دیا جائے، تبھی جا کر کے وہ عبادت ہوگا۔ من مانی چلائی جائے گی، جگہ بدلی جائے گی، مقدار بدلی جائے گی، طریقہ بدلا جائے گا، موقع بدلا جائے گا، تو یہ منمانی ہوگی، اور منمانی چیزیں دین نہیں ہوتی، وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہے جو دین سے بالکل الگ ہے، جو منہ میں مار دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، دیکھیے اطاعت و فرما برداری عبادت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، دونوں چیزیں اس میں، کرنے کا حکم دیا کرنا، روکا تو رکنا، اطاعت و فرما برداری یہ ہے۔ جس نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی عظمت والی کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا، بڑی کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا۔ نتیجہ اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے خلاف میں دیکھیے اللہ بغاوت کو، کیونکہ اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ غیرت والا ہے، اللہ پاک و صاف ہے، جی یہ ساری صفاتیں اچھی اللہ کے اندر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو نہیں چاہے گا کہ میرے بندے بھی اچھی چیزوں کو اپنائیں، اچھے اوصاف کو اپنائیں؟ جی یقیناً اللہ تمام عیب سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے، معصیت سے، نافرمانی سے، بغاوت سے، حکم عدولی سے ان کی زندگی بھی پاک و صاف رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔
کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ انسان کو گمراہی پر لے جاتی ہے، گناہوں کے گمراہی کے راستے پر ڈھکیل دیتی ہے۔ بعد میں آئے گی بات کہ گناہوں کا انجام کہاں تک پہنچاتا ہے انسان کو، انشاءاللہ وقت باقی رہا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال نتیجہ کیا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، حد سے بڑھ جائے گا، اللہ کی حدوں کو پار کرے گا، جس سے منع کیا اس سے نہیں رکے گا، جس کا حکم دیا اس کو نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین جہنم کی دہکتی آگ میں اس کو داخل کرے گا، اور خالدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن، مہین اہانت والا، ذلیل اور رسوا کرنے والا، ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ ایک تو عذاب اور دوسرا ذلت و رسوائی والا۔ اللہ اکبر! وہ ذلت و رسوائی کیسے ہوگی؟ ایک آدمی چوری کرے اور محلے میں لیا کر کھڑا کر دیا جائے، منہ کالا کر دیا جائے، گلی میں گھما دیا جائے، تو انسان اس سے بڑھ کر بے عزتی اور توہین کچھ نہیں سمجھتا۔ صرف گلی اور محلے کا معاملہ ہو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک واقع ہونے تک جتنے لوگ آئیں گے، وہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ان کے سامنے جو بے عزتی ہوگی اور بے عزتی کے ساتھ عذابات ہوں گے، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو میرے بھائیوں، بہت غور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، شعور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ لاپرواہی والی، بے شعوری والی زندگی، بے غیرت والی زندگی، بے عزتی والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی ہمیں نہیں گزارنا ہے۔ ہمیں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ بہرحال اب یہ تو گناہ نافرمانی کے معاملات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ انسان کے گناہ کرنے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جہالت۔ جہالت، نہیں معلوم اس کو، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، کچھ نہیں معلوم اس کو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ برائی ہے، نافرمانی۔ جہالت انسان کو لے ڈوبتی ہے، تو جہالت کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ دوسری بات، انسان گناہ کرتا ہے اپنے دوستی کی وجہ سے۔ دوستی کی وجہ سے، جیسی سنگت ویسے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے معاشرے اور ماحول کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مسجد کے اطراف میں اپنے گھر بنانے، اپنے بیوی بچوں کو رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور ان کی چاہت، ان کی تمنا، ان کی آرزو یہ ہوا کرتی تھی، مسجد کے اطراف کا ماحول دیندار ماحول ہوتا ہے، مسجد کے اطراف کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے، مسجد کے اطراف کا ماحول علم والا ہوتا ہے، مسجد کے اطراف کا ماحول حیادار ہوتا ہے، معاشرہ اچھا ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام اپنی فیملی کو مسجد کے اطراف میں رکھا کرتے تھے۔ آج وہ چیز نہیں ہے، مسجد کی لگی ہوئی دیواریں وہیں فحش و بے حیائی ہوتی ہے، مسجد سے لگی دیواروں میں مکانات ہیں، ان کے گھروں میں بے حیائی ہے، عریانیت ہے، بے غیرت ہے، بغاوت ہے، حکم عدولی ہے، الامان والحفیظ۔ یہ آپ اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یہاں کا نہیں، پوری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر! کتنا ماحول بدل گیا، کتنا ماحول بگڑ گیا۔ وقت خراب ہے کہتے ہیں، زمانہ خراب ہے کہتے ہیں، نہیں، غلط۔ ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہماری بے غیرتی ہے، ہماری بے حیائی ہے، ہماری لاپرواہی ہے، ہماری لاشعوری، ہماری جہالت ہے، جس کی وجہ سے سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ تکبر اور غرور، مجھے نہیں کرنا، مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب پتہ ہے، صاحب مجھے مت بتائیے، زیادہ گیان مت دیجیے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو اچھی باتیں بتاؤ، کسی کو علم سکھاؤ، کسی کو درس دو، اچھی باتیں بتاؤ، یہ تکبر اور غرور انسان کو نافرمانی اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ جی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر اسی کو کہتے ہیں، حق کو ٹھکرا دیا جائے، لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہ کیا گناہ نہیں ہے؟
یقیناً تکبر و غرور انسان کو، بے حیائی بے غیرتی انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، وہ جملہ بھی ہے اذا فات الحیا فافعل ما شئت، تمہارے اندر جو غیرت کا مادہ ہے، حیا جو ہے نا، یہ غیرت دلاتی ہے، یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، ایسے مت رہو، یہ غلط ہے، ایسا مت بولو، ایسا مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، پل پل میں روکنے والی، ٹوکنے والی، احساس دلانے والی، تمہارے شعور کو جگانے والی، بیدار کرنے والی جو چیز ہے وہ تمہاری غیرت ہے، تمہاری حیا ہے۔ لیکن یہ حیا تمہارے اندر سے ختم ہو گئی تو اب کوئی چیز بچی نہیں تمہیں روکنے والی، ٹوکنے والی، جی، برائی کے معاملے میں تنبیہ کرنے والی کہ یہ غلطی ہے مت کر، کیونکہ تو بے حیا ہو چکا، تیرے اندر سے حیا نکل چکی، بے غیرت بن چکا تو، اور تو اب آزاد ہے، جو دل چاہے کر، تو اپنی نفس کا پجاری اور نفس کا غلام بن گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، وہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ چند ایک وجوہات آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اسی طریقے سے ماحول، خاندان، قبیلے، معاشرے، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ جی میرے بھائیوں، یاد رکھیے، انسان کچھ جملے، کچھ باتیں نصیحت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آج بولنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے ان باتوں کو۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا ہے، گناہوں پر اصرار ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گناہوں سے عبادت کی جو لذت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ہمارا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا، نہ سننے میں مزہ آتا نہ پڑھنے میں مزہ آتا۔ کیوں؟ گناہ عبادت کی لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، گناہ عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ اطاعت و فرما برداری کی جو قوت ہوتی ہے وہ قوت کو کمزور کر دیتا ہے، عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا، سنتوں پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا، فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر گناہ جب انسان کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دل جو ہے انسان کا تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اُرِدَ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ، فتنے، برائیاں، گناہ، نافرمانیاں، بغاوتیں، حکم عدولیاں، یہ انسان کے دلوں میں پیش کی جاتی ہیں، اور جو دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے، یاد رکھیے حدیث کو، بہت اہم حدیث ہے، سوئیے مت، سونے کے لیے پورا دن پڑا ہوا ہے، سوئیے مت، غور سے سنیے۔ فتنے انسان کے دلوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، نقطۃ سودا، اس کے دل کے اندر ایک کالا نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور جو دل ان فتنوں کا انکار کر دیتا ہے، نقطۃ بیضاء فی قلبہ، اس کے دل کے اندر ایک سفید نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے ایسے انسان کے دلوں پر فتنے اثر نہیں کریں گے جن کے دلوں نے انکار کر دیا اور ان کے دلوں میں سفید نقطہ بٹھا دیا گیا۔ اور جس دل نے قبول کر لیا اس دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے، اور تاریکی کا مطلب یہ ہے اب اس دل کے اندر اطاعت گزاری، فرما برداری کا احساس، جذبہ ختم ہو جاتا ہے،
اور نافرمانی اور بغاوت کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کا دل اطاعت گزاری کے لیے مائل ہوتا، نہ برائیوں سے بچنے کے لیے مائل ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ تاریکی، دل کی تاریکی میرے بھائیوں۔ اور جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے بزرگ ہیں، پوری دنیا کا حال دیکھ لیجئے، روزی روٹی کے لیے، بزنس کے لیے، نوکریوں کے لیے، مزدوری کے لیے پریشان ہیں۔ کوئی اچھی جاب مل جائے، ہمارا بزنس چل جائے، جی ہمارا گھرانہ اچھے سے آسانی سے چل جائے، ہمارے بچے اچھے سے پڑھ لیں، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کسی نے ایسا لگتا ہے کچھ کر دیا، کسی کی نظر بن گئی، مولانا صاحب کچھ کر دیجئے، کچھ دعا دے دیجئے، رقیہ کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، تعویذ والوں کے پاس جا کر تعویذ دے دیجئے۔ یہ مختلف مسائل ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی اسباب پر غور کیا ہم نے؟ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، حکیم کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ مریض کہتا ہے یہ ہوا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کیا کھان پین چل رہے ہیں آپ کے؟ کیا کھاتے ہیں آپ؟ کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ کیا کام دھندے ہیں آپ کے؟ دن بھر کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ کھان پین پوچھتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز پوچھتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ پریشانی آپ کو لاحق ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر دوا دینے سے پہلے آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ بھائی، میری بہن، ان وجوہات سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یہ دوا لیجئے، انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ پرہیز بھی ہو گیا اور دوا بھی مل گئی۔ اب ایک ڈاکٹر اگر اسباب کی طرف اس کی نظر نہ ہو، صرف دوائیں لکھتا چلا جائے، دوا لکھتا چلا جائے، آپ کا پیٹ بھی خراب ہوگا، گردے کڈنی سب خراب ہوں گی، دوائیں کھاتے جائیں گے، شفا نہیں ملے گی۔ آپ نے اسباب پر روک نہیں لگائی، آپ نے جن اسباب کی بنیاد پر یہ بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ امراض لاحق ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، آپ نے اسباب پر روک نہیں لگایا۔ میرے بھائیوں، اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور روزی نہیں، بے برکتی، علم میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، کام میں بے برکتی، عمل میں بے برکتی، اطاعت و فرما برداری میں بے برکتی، ہمارے گھروں میں بے برکتی، ہر اعتبار سے بے برکتی۔ صرف بے برکتی کا مطلب یہ مت لیجئے کہ صرف روزی میں بے برکتی، ہر چیز میں بے برکتی آئے گی، ہر چیز میں بے برکتی آئے گی۔ یہ گناہوں کے نقصانات ہیں، یہ گناہوں کی قباحت ہے۔ اسی طریقے سے علم میں بے برکتی، علم سے محروم کر دیا جاتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محدث، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ محدث۔ امام مالک عمر میں بڑے، امام شافعی چھوٹے۔ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاذ بھی ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے استاذ، علم میرا جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، علم حاصل کرتا ہوں لیکن وہ علم جس طریقے سے محفوظ رہنا چاہیے نہیں رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو بہت لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کی، صرف اتنا کہا، بچے، میرے بیٹے، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ آج ہم لوگ زندگیاں گزر جاتی ہیں، میں کسی ایک پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے، کڑوی سچائی ہے۔ روز ہر جمعہ خطبہ سنتے ہیں، اسٹیج میں تقریریں ہوتی ہیں، مسجدوں میں درس ہوتے ہیں، کتنا علم ہمارے اندر ہے؟ ارے ہر مقتدی ایک عالم ہونا چاہیے،
ہر مقتدی اپنی جگہ پر ایک عالم ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت اتنی قابلیت اس کے اندر آنا چاہیے کہ وہ امام کی غیر موجودگی میں مصلی پر کھڑے ہو اور اللہ اکبر بول کر کے امامت بھی کرائے اور نماز کے بعد میں درس قرآن اور درس حدیث بھی دے۔ کیوں اس کی 70 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی درس سنتے سنتے گزر گئی، خطبہ سنتے سنتے گزر گئی، تقریریں سنتے سنتے گزر گئی۔ کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ ہمارے اندر علم کیوں نہیں رکتا ہے؟ ہمارے اندر حافظہ کیوں باقی نہیں رہتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ بادام کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، یہ حلوے وہ حلوے، حافظہ مضبوط ہو جائے، حافظہ مضبوط ہو جائے، نہیں ہو رہا۔ وجہ زندگی میں کہیں نہ کہیں گناہ ہیں، اور وہ گناہ ایسے ہیں کہ ہم سے بار بار ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں، اور ہماری نشاندہی نہیں ہے، ہماری فکر نہیں ہے، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ شکوت الی وکیع من سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا سوء حفظی، میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فاوصانی بترک المعاصی، تو میرے استاذ نے، میرے شیخ نے، میرے مربی نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، یہ گناہ علم سے محروم کر دیتے ہیں، یہ گناہ قوت حافظہ کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے جو نافرمانوں کو اللہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھو بھائیو، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، یاد رکھو بھائیو، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، اور سب سنو۔ آج جبل پور کے اندر کتنے علماء ہیں، کتنے حفاظ ہیں، غور کرو۔ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا، گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روزے نہیں رکھتے، گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں حاجی موجود نہیں ہے، گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر صدقہ خیرات کرنے والے، شادی بیاہ کرنے والے موجود نہیں ہیں، یقیناً موجود ہیں۔ گناہ یہ ہے سب سے بڑا، ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ اعمال موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ باتیں موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر شرکیہ اعمال بھی موجود ہیں، شرکیہ باتیں بھی موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بدعات و خرافات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بے جا رسم و رواج ہیں، یہ موجود ہیں، جس کی پاداش میں اللہ کا یہ عذاب ہمارے اوپر عین ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ہمارے یہاں حفاظ نہیں، ہمارے یہاں علماء نہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے ایمان و عمل کی طرف فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بدعات اور خرافات والے معاملات اور رسم و رواج والے معاملات پر بھی غور فکر کرنا ہوگا۔ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کنبے کے اندر کیوں حفاظ موجود نہیں، کیوں علماء موجود نہیں، کیوں ان بچوں کا دینی تعلیم حاصل کرنے کا دل نہیں چاہتا، کیوں ہم ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں؟ یہ گناہ کی لعنت ہے میرے بھائی، اور یہ سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف گناہ پر نظر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے چوری کر لی، ہم نے جھوٹ بول لیا، ہم نے ناپ تول پر کمی کر لیا۔ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ تو شرک میں سے ہیں، اس پر نظر کیوں نہیں ہے؟ عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگا، تب جا کر برکتیں بھی آئیں گی۔ عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگا، عمر میں برکت ہوگی۔ عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگا، علم میں برکت آئے گی۔ عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگا، حافظے میں برکت آئے گی۔ یہ ساری وجوہات ہیں میرے بھائیوں، جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جیسا ابھی جملہ میں نے کہا، روزی کے تعلق سے سب پریشان ہیں، اور کاروبار کرنے والوں کا یہ معاملہ رہتا ہے، جاب کرنے والوں کا یہ معاملہ رہتا ہے، مولانا صاحب کسی نے کچھ کر دیا، جاب چھوٹ گئی، مولانا صاحب ایک بات اور یاد، انشاءاللہ بعد میں آگے بات کرتا ہوں، ذہن میں آ گئی، پھر بھی بات انشاءاللہ اس کی بات کروں گا۔ تو روزی کے تعلق سے پریشان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب یصیبہ، ایک بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے ان اعمال کی بنیاد پر، ان گناہوں کی بنیاد پر، ان بغاوتوں کی بنیاد پر، حد سے تجاوز کرنے کی بنیاد پر، جو وہ کرتا ہے بذنب یصیبہ، جو وہ کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے بے جا پستا ہے، بذنب یصیبہ، یصیبہ بعمل یعملها، بذنب یعملها، ایسے گناہ وہ جو خود کرتا ہے،
اللہ ظالم نہیں ہے آپ کو روزی سے محروم کرے، وہ تو اللہ ہے جو کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، بدعتیوں کو بھی دیتا ہے، فاسق و فاجر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ وہ اللہ روزی کا مالک ہے، مہربان ہے، اس کے باوجود وہ اللہ اگر اپنے بندوں کو روزی سے محروم کر رہا ہے، جس اللہ کے پاس میں رحمت کے 99 درجے ہیں اور ایک درجہ دنیا میں بھیجا ہے، جو وہ ایک درجے کی بنیاد پر ایک جانور، ایک پرندہ، ایک کیڑا مکوڑا، ایک انسان اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ جس کے پاس میں 99 رحمت ہے، اور قیامت کے روز دنیا میں جو ایک رحمت دیا ہے نا 1%، وہ بھی شامل ہو جائے گی، پورے 100 ہو جائیں گے، 100 ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ ایک گنہگاروں کو عذاب دے گا، تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، ہم کتنے ناراض کرتے ہیں اللہ کو، اندازہ لگائیے آپ جی۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں چھوٹے ہی صحیح کیوں کرتے ہیں، باز آ جائیں، ان گناہوں سے رکیں، اس لیے میرے بھائیوں اس لیے رکیں، یہ دیکھو، اس پر غور کرو کہ جو تم گناہ کر رہے ہو وہ چھوٹا ہے اگرچہ، لیکن جس ذات کی نافرمانی تم کر رہے ہو وہ ذات اعلیٰ اور عظمت والی ہے، اس کی شان بڑی ہے، تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ یہ سوچ کے مت کرو کہ چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، یہ سوچو کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی شان بڑی ہے، وہ عظمت والا رب ہے، تو پھر تمہارے اندر سے گناہ کا جذبہ ختم ہوگا، جذبہ ختم ہوگا۔ میرے بھائیوں، گناہ کے نقصانات اور اس کے مضر اثرات بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا، اے عائشہ، یا عائشہ تم لا تحقرن، اے عائشہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، ہلکا نہیں سمجھنا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے ان گناہوں کو لکھنے کے لیے، ان گناہوں کو لکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ موجود ہے۔ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، اور کسی بھی گناہ کو میرے بھائیوں ہلکا نہیں سمجھنا، چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گناہ کو ایسا سمجھتے تھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر پہاڑ ہے، اب گرتا ہے کہ تب گرتا ہے، یہ خوف دامن گر رہتا تھا۔ اور اب بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اتنا ہلکا سمجھتے ہیں جیسے ان کے ناک میں مکھی بیٹھی ہو، ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی، کوئی احساس نہیں گناہ کا۔ تو میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، کوشش کریں ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اس لیے کہ جب گناہ کرتے ہیں نا زیادہ ہوتے ہیں تو دل بیمار ہو جاتا ہے، اور جب جسم کے اندر زیادہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، دوا اثر نہیں کرتی تو دل میں بھی اثر نہیں کرتی کوئی چیز، دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی بیماریوں کی بھی ایک بہت بڑی وجہ، یاد رکھیے جملہ، یاد رکھیے میرا، جسم کی بیماریوں کی بھی بہت بڑی وجہ گناہ ہے، صرف ظاہری چیزیں نہیں کہ یہ کھا لیے، یہ پی لیے، اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا جسم۔ جسم کے بیمار رہنے کی بھی ایک بہت بڑی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جسم کے بیمار ہونے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ گناہ اور نافرمانیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سود، بیاج اور یہ اور وہ مختلف نافرمانیوں میں، مختلف گناہوں کے اندر ہم اور آپ اور اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی غور و فکر کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کے مطابق
اللہ رب العالمین ہر گناہ سے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور ساری دنیا کو بھی اللہ رب العالمین بچانے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے، اللہ رب العالمین اپنی اطاعت، فرما برداری، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہوا ہمیں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے سب کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔